لامحدود ریزنز ہیں جن کی وجہ سے پاکستان آرمی سے نفرت کرنی چاہیے اور ان کے خلاف جہاد کرنا چاہیے۔ نمبر 1، پاکستان میں کرپٹ نظام کے بانی شریف یا زرداری فیملی نہیں بلکہ ناپاک آرمی ہے۔ ریزن نمبر 2، 1971 میں پاکستان کے 2 ٹکڑے بھٹو کی وجہ سے نہیں بلکہ فوجی جرنیلوں کی وجہ سے ہوئے۔ نمبر 3، قائد اعظم کی وفات کے وقت ایمبولنس کا خراب ہونا، ڈاکٹرز اور نرسز کا نہ پہنچنا فوج کی وجہ سے عمل پذیر ہوا۔ ریزن نمبر 4، فاطمہ جناح کی تذلیل اور قتل سیاستدان نے نہیں بلکہ پاکستان آرمی نے کیا۔ لیاقت علی خان کا قتل ایوب اور ناپاک آرمی کی منصوبہ بندی تھی، اور یہ قتل اس لیے بھی کیا گیا کہ سب سے پہلا غلام ایوب خان تھا۔ حسین شہید سہر وردی کا بیروت یعنی لبنان میں قتل، جو کہ تحریک آزادی کے سپاہی تھے، ان کا قتل نمبر 1 کا کارنامہ تھا۔ نیکسٹ ریزن از 1971 کے انتخابات بھٹو نے نہیں بلکہ یحییٰ خان نے، ایوب خان نے، پاک آرمی نے چوری کیے تھے، جیسا کہ 2024 کے کیے ہیں۔ طالبان کی پرورش یعنی ان کا بنایا جانا اور لشکر طیبہ کو بنانا ناپاک فوج کا منصوبہ تھا تاکہ معصوم شہریوں کا قتل کیا جا سکے اور ان کو مینج کیا جا سکے، ان لوگوں کو بھتہ لینے پر مجبور کیا جائے۔ نیکسٹ ریزن از 1965 کی جنگ 2 شہریوں کی ہلاکت پر نہیں، جس پر ایوب خان نے آگے ایک تقریر جھاڑ دی تھی، بلکہ اس لیے ہوئی کہ امریکہ یہ چاہتا تھا تاکہ اسلحہ کی ترسیل ہو سکے۔ بلوچستان اور کراچی کے حالات شہریوں نے نہیں بلکہ ناپاک فوج نے خراب کیے تاکہ وہاں پہ سمگلنگ ہو، وہاں پہ حالات خراب کر کے بجائے بارڈرز پہ لڑنے کے شہروں میں پاک فوج کو لڑنے کا موقع ملے، وہاں کی معدنیات چوری کریں اور پورٹ پر چوری کی جائے۔ شیخ مجیب یا الطاف حسین غدار نہیں تھے، سب سے بڑی غدار ناپاک فوج تھی جس نے یہ سیاستدان یا تو ان کو تباہ کیا یا انہیں قید میں رکھا، یا پھر ان کے ذریعے جیسے الطاف حسین کو غداری کرنے پر مجبور اگر کیا ہے تو پاک فوج نے کیا ہے، ناپاک فوج۔ ریزن نمبر 12، جاہل نواز شریف اور زرداری عوام کی پسند نہیں بلکہ ناپاک اور گندی فوج کی پیداوار ہے، انہی کی پسند ہے، اور اسی وجہ سے نواز شریف جناب 4تھی دفعہ اور زرداری جو ہے وہ 2ری دفعہ صدر بن گیا، جبکہ قوم یہ سمجھتی رہی کہ شاید پہلی دفعہ اس کا صدر بننا جو فوج کو پسند نہیں ہے۔ لیکن اب آنکھیں کھلی ہیں کہ فوج جب گندی ہو، کانفلکٹ آف انٹرسٹ میں ان کا پورا ہاتھ ہو، تو فوج کو ایسے لوگ ہی پسند آتے ہیں۔ نیکسٹ ہے، ججز کو خریدنے کا کام نواز شریف نے شروع نہیں کروایا، یہ کام جو ہے یہ آرمی نے شروع کروایا، کیونکہ حفیظ شیخ جو اس وقت جج تھا 1971 میں، اس نے جا کے یحییٰ خان شیخ مجیب سے یہ کہا تھا کہ آپ اپنا ملک الگ کر لیں، اور اس نے کہا تھا کیوں، میجورٹی میں ہم کیوں الگ کریں، تو یہ اس کا جواب تھا، یہ اس وقت سے کام جاری ہے۔ نیکسٹ ہے جی کہ مذہبی منافرت اور صوبائیت میں مولوی کا قصور ہوگا، عوام کا بھی ہوگا، لیکن اتنا نہیں جتنا ناپاک فوج کا ہے، کیونکہ اس وقت جب لوگوں کو سمجھ آئی ہے تو وہ تو صوبائیت یا مذہب کا شکار نہیں ہو رہے، مذہبی منافرت کا، لیکن پاک فوج بلکہ ناپاک فوج یہ چاہتی ہے کہ وہ اس کا شکار ہوں۔ نیکسٹ ریزن ہے ٹو ہیٹ پاکستان آرمی کہ جتنے ادارے کرپٹ ہوئے ہیں ان کو کرپٹ کرنے میں جرنیلوں کا ہاتھ ہے، یعنی اس گندا نظام جو ہے اس کے بینیفیشری جو ہے نواز شریف یا زرداری نہیں ہے، اس کے بینیفیشری جو ہے وہ پاک آرمی ہے۔ جی نیکسٹ ریزن ٹو سٹینڈ اگینسٹ پاکستان آرمی کے محسن قوم ڈاکٹر قدیر خان کو متنازع بنانے اور ہاؤس اریسٹ کروانے میں بے غیرت ناپاک فوج کا ہاتھ تھا، یعنی جی نیکسٹ ہے کہ 17 کے عافیہ صدیقی کو جو امریکہ کے حوالے کیا گیا ہے اس میں پاک فوج کا ہاتھ ہے، وہ کسی سیاستدان نے نہیں کیا، یہ وہ بے غیرت لوگ ہیں جو اپنی بیٹیوں کو بھی
کبھی جیلوں میں رکھتے ہیں، کبھی ان کو ان کے حوالے کرتے ہیں، کبھی ان کی عزتیں لوٹتے ہیں، جیسے بنگلہ دیش میں ہماری بنگالی بھائی بہنوں کے ساتھ انہوں نے جو زیادتیاں کی وہ آج بھی تاریخ کا حصہ ہیں، اور یہ ناپاک فوج اس کی ذمہ دار ہے۔ بوڑھی ماؤں کے جوان بچے مسنگ پرسن ناپاک فوج کی وجہ سے بنتے ہیں، یعنی یہ جو مسنگ پرسنز ہوتے ہیں بچے، مائیں بیچاری بیٹھی ہیں لیفلیٹس لے کے، تو کس وجہ سے؟ صرف ان بے غیرت آرمی افیسرز، اس بے غیرت پاکستان آرمی جن کے خلاف کھڑے ہونا بھی جہاد ہے، جن کے خلاف مر جانا شہادت ہے، یہ نہیں مرتے، یہ بارڈر پہ کھڑا ہو کے بھی لڑے گا تو پیسے کی جنگ لڑ رہا ہے۔ جی نیکسٹ ریزن ہے کہ 80,000 معصوم شہریوں کا قتل ناپاک اور گندی فوج نے اپنی نسل کو پالنے کے لیے کیا۔ جی یہ جو پراکسی وارز لڑی گئیں، یہ جو ڈرون حملے کروائے گئے، صرف ڈالرز لے کر اور اپنے کتی نسل جو ان کی ہے، یعنی ان کے بچے، ان کی بیویاں، ان کو پالنے کے لیے انہوں نے معصوم شہریوں کا قتل کیا، پختونخوا میں اور پورے پاکستان میں، افغانستان میں۔ جی نیکسٹ ریزن ہے کہ پورا پاکستان بھوک سے مر گیا، لیکن کبھی ایک فوجی بھی بھوک سے نہیں مرتا، کیونکہ یہ غربت جو ہے وہ صرف پھیلائی گئی ہے، اور یہ کوئی آزمائش نہیں رب کی طرف سے، یہ بلکہ ہمارے گندے سسٹم کی وجہ سے ہے، جس میں سمجھدار، نیک اور حلال کھانے والے لوگ جو ہے غربت کا شکار ہوتے ہیں، اور بے غیرت حرام کھانے والوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جی نیکسٹ 21 جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ریمنڈ ڈیوس کو نواز شریف یا شہباز شریف نے نہیں بچایا، بلکہ ناپاک فوج نے ڈالرز لے کر یہ کام کیا تھا، اور جب امریکن جج نے یہ کہا تھا، بلکہ اس کو بتایا تھا اس وکیل نے کہ اس کو کیسے لے کر ہے، اس نے کہا کہ یہ پاکستانی قوم ہے جو ڈالرز کے لیے اپنی ماں فروخت کر سکتی ہے، تو یہ اس گندی ناپاک فوج کی وجہ سے آپ کو گالی دی گئی، تو ان کے خلاف کھڑے ہونا جہاد ہے۔ شیعہ سنی فسادات مولوی یا ذاکر کی وجہ سے نہیں، گندی فوج کی وجہ سے ہوئے، کیونکہ مولانا حضرات کو تھوڑا سا سمجھا دیا جائے، ڈرا دیا جائے، وہ آرام سے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ جیسے کہ جنگ میں بہت سارے لوگوں کو نکال دیا گیا جو سپاہ صحابہ تھی، جب حالات جو ہے ایران کے ساتھ مشرف صاحب کے صحیح نہیں تھے۔ اور 23 ہے کہ کلاشن کو کلچر جو تھا یہ کس نے متعارف کیا؟ جناب آپ کے منافق قسم کے جرنیل ضیاء الحق نے، یعنی ایک شخص جو خود کو مرد مومن کہتا ہے، اور وہ کلاشن کو کلچر، ہیروئن اور اس طرح کی چیزیں اور مذہب کے پیچھے چھپ کر جب یہ کام کرتا ہے، اور یہ سپاہ صحابہ بنانا، یہ سب اس کے کام تھے۔ جی نیکسٹ 24 ریزن جو ہے، ریزنز تو بڑی ہیں، بلکہ سیکنڈ جو ایپیسوڈ ہے اس میں مین ریزن ہم لے کر آئیں گے۔ ملک میں سب سے زیادہ زمین جو ہے وہ ناپاک فوج نے ہتھیائی، اور انہوں نے 1 انچ بھی فتح نہیں کیا۔ یہ بات تو آپ سنتے ہیں، لیکن دراصل انہوں نے آدھا ملک گنوا دیا، لیکن اس کے باوجود جناب یہ اپنے آپ کو شہید بھی کہتے ہیں، پیسے کے لیے مرتے ہیں، ڈالروں کے لیے، اور وہ تنخواہ کے لیے فوجی مرتا ہے بارڈر کے اوپر، اور انہوں نے یہ جناب ہتھیار ہیں زمین۔ اور نیکسٹ جو ہے آپ کا جو ریزن لاسٹ ون اس ایپیسوڈ کی یہ ہے کہ 30 لاکھ بنگالیوں کے قتل اور ان عورتوں کی آبرو ریزی میں ناپاک فوج ملوث تھی، اور آج بھی ہم اپنے بنگالی بہن بھائیوں سے معافی مانگتے ہیں کہ ہمارے ہوتے ہوئے یہ ہوا، اور آج کیا ہو رہا ہے؟ آج ہمارے پنجاب کی بچیوں کو، ماؤں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ بہرحال اٹھے گی قوم انشاءاللہ، ٹو بی کنٹینیوڈ۔ تھینک یو ویری مچ۔